میں نے کہا صنم ٹائم کیوں ضائع کر رہی ہو، چلو اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ صنم مجھ سے کہنے لگی، سلمان میں نے تمہیں کب روکا ہے، تم کام شروع کرو، میں تیار ہوں۔ پھر میں نے اسے دھکا دیا اور وہ بیڈ پہ لیٹ گئی۔ وہ پھر تیار ہو کے اوپر چڑھ گیا اور ہم لوگ کافی دیر تک کھیلتے رہے اور تقریباً 1 گھنٹے تک ہم لوگ لگے رہے۔ ہم میں وہ طریقے نہیں بتا سکتا، البتہ مختلف طریقوں سے ہم لوگ کرتے رہے، کیونکہ میں آج دن میں کرن کے ساتھ جو طریقے کر کے آیا تھا وہ پھر صنم کے ساتھ ٹرائی کر رہا تھا، اور یقین جانے اتنا سکون مل رہا تھا کہ میں یہاں لفظوں میں نہیں بتا سکتا۔ 1 گھنٹے بعد جب ہمارا کھیل ختم ہوا تو میں تھک کر بیٹھ گیا اور صنم مجھ سے کہنے لگی، سلمان آج تو تم زیادہ طاقتور لگ رہے تھے، کیا بات ہے، تم کچھ کھا کر آئے تھے؟ میں نے کہا نہیں یار صنم، یہ ایک بار کرنے سے خود ہی طاقت آ جاتی ہے، اور ابھی اگر ہم دوسری دفعہ کریں گے تو طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی اور زیادہ ٹائم لگے گا۔ اس نے کہا نہیں سلمان، میں تھک گئی ہوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ پھر وہ اٹھ کے واش روم چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر واپس آئی، کہنے لگی، سلمان تم گئے نہیں؟ میں نے کہا یار سنو، میرا ایک اور دفعہ کھیلنے کو دل چاہ رہا ہے، تم مان جاؤ نا، ایک گیم کھیل لیتے ہیں۔ لیکن صنم نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا نہیں سلمان، میں بھی فریش ہو کے آئی گئی ہوں اور میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں دوبارہ تمہارے ساتھ گیم کھیل سکوں۔ تم بہت طاقتور ہو اور میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ پچھلی دفعہ سے اس دفعہ تم زیادہ طاقتور لگ رہے تھے۔ اب تم جاؤ، کہیں امی اٹھ نہ جائے، آدھی رات سے اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ پھر میں آیا اپنے کمرے میں، واش روم میں چلا گیا اور پھر فریش ہو کر آیا اور پھر بستر میں سو گیا۔ صبح امی نے اٹھایا 8 بجے، میں اٹھا اور واش روم میں چلا گیا نہانے۔ فریش ہو کر واپس آیا تو امی نے ناشتہ بنا لیا تھا۔ میں جا کے ٹیبل پہ بیٹھ گیا اور پھر امی نے آواز دی، صنم تم بھی آ جاؤ، سلمان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر لو۔ ناشتہ بالکل تیار تھا۔ تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ صنم بھی مسکراتی ہوئی آ رہی تھی اور وہ بھی تیار تھی، اور میں تو پہلے ہی یونیفارم وغیرہ پہن لی تھی۔ میں نے اور صنم نے ناشتہ کیا، امی بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر رہی تھی۔ اب ناشتہ کرنے کے بعد ہم دونوں اسکول پہنچ گئے۔ جیسے ہی اسکول پہنچا تو میں نے دیکھا میڈم کی بیٹی، میری مطلب ہے کرن، میری ہی انتظار میں کھڑی تھی اور مجھے کہنے لگی، سلمان تم کہاں رہ گئے تھے، میں کب سے تمہیں یاد کر رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو تمام اسٹوڈنٹ ہمیں دیکھ رہے تھے، جس میں کچھ لڑکیاں بھی تھیں اور کچھ لڑکے بھی۔ پھر میں نے دیکھا نیلم نے ہمیں دیکھ کر ایک دم نظر دوسری طرف کر لی۔ اب مجھے عجیب لگا، کیونکہ یار میں تو نیلم کو حاصل کرنا چاہتا تھا، یہ کرن سے تو بس اپنی خواہش ہی پوری کرتا تھا، مجھے کرن میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پھر میں نے کہا، کرن سب دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہی ہو، چلو کلاس روم میں چلتے ہیں۔ پھر ہم لوگ کلاس روم میں آ گئے۔ اب میں چپکے سے بار بار نیلم کو دیکھ رہا تھا، لیکن نیلم تھی کہ پڑھائی میں مگن تھی، اور پھر میں نے اسے دیکھا کہ نیلم عمران سے، جو ہماری یہی کلاس کا لڑکا تھا، اس سے کچھ لے رہی تھی اور اس سے ہنس کر بات بھی کر رہی تھی۔ پھر مجھے شک ہونے لگا کہ کہیں یہ نیلم عمران کو پسند تو نہیں کرتی، کہیں یہ دونوں آپس میں محبت تو نہیں کرتے۔ میرے اندر ایک طوفان اٹھنے لگا۔ پھر میں نے کہا، چلو بریک جب ہوگا تو پھر عمران سے پوچھوں گا کہ کلاس چلتی رہے۔ ہماری ایک ٹیچر تھی جس کا نام تھا مس کندن، وہ مجھے بہت پسند کرتی تھی، جن کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ وہ بار بار پڑھاتے پڑھاتے میری طرف متوجہ ہوتی اور بار بار میرا نام لیتی اور کہتی، سلمان تم یہ بتاؤ، سلمان تم وہ بتاؤ۔ اب ظاہر ہے کچھ چیزیں مجھے معلوم ہوتی تھی، کچھ چیزیں نہیں، تو مجھے ڈر بھی لگتا کہ یار کوئی ایسی بات نہ مس پوچھ لے جو مجھے پتہ نہ ہو اور میری انسلٹ ہو جائے۔ پوری کلاس میں خیر بریک کا وقت ہو گیا۔ جیسے ہی بریک ہوا تو کندن نے مجھے کہا، سلمان آؤ میرے ساتھ کنٹین چلتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا، مس آپ چلیے، مجھے تھوڑا سا کام ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ میں سیدھا چلتا ہوا عمران کے پاس گیا۔ اچھا، عمران شریف فیملی سے تعلق رکھتا تھا، وہ بیگ میں تھوڑا بہت کھانے پینے کا لے کر آتا تھا۔ میں نے دیکھا ایک روم میں بیٹھا وہ کھانا کھا رہا ہے۔ میں سیدھا گیا، میں نے اسے سلام کیا اور اس نے کہا، عمران کیسے ہو؟ اس نے کہا، جی سلمان بھائی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آئے میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ میں نے کہا، نہیں یار شکریہ، تم کھاؤ۔ میں نے کہا، یار کبھی مجھ سے بھی بات چیت کر لیا کرو۔ اس نے کہا، جی جی سلمان بھائی کیوں نہیں۔ میں نے کہا، یار عمران مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، ایک بات پوچھنی ہے، اب سوچ رہا ہوں کہ کیسے پوچھوں۔ عمران مجھے کہنے لگا، سلمان بھائی جو بھی بات پوچھنی ہے آپ پوچھ لیجئے، اس میں سوچنے والی کیا بات ہے۔ میں نے کہا، یار بات ہی ایسی ہے نا۔ پھر اس نے کہا، بیٹھ جائیں، آپ میرے ساتھ بیٹھیں، پھر بتائیں مجھے کیا بات پوچھنی ہے۔ پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا، روم میں اور کوئی نہیں تھا۔
میں اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یار عمران ایک بات بتانا لیکن سچ سچ بتانا ایمانداری سے۔ اس نے کہا ہاں ہاں سلمان بھائی پوچھے کیا پوچھنا ہے آپ نے۔ میں نے کہا یار عمران تم کیا نیلم کو پسند کرتے ہو؟ تو ایک دم سے اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ مجھے کہنے لگا سلمان بھائی یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، وہ تو میری بہنوں جیسی ہے۔ اب میرے دل میں تھوڑا سا سکون اور اطمینان ہوا۔ میں نے کہا اچھا یار ویسے ہی پوچھ رہا ہوں کیونکہ وہ اسکول میں کسی سے بات تو نہیں کرتی، صرف تم ہی ہو جس سے وہ تھوڑی بہت بات کرتی ہیں۔ عمران کہنے لگا سلمان بھائی اصل میں خود بھی لڑکیوں سے زیادہ باتیں نہیں کرتا، نیلم سے اس لیے بات کر لیتا ہوں کیونکہ وہ کسی اور سے بات نہیں کرتی، صرف مجھ سے ہی کرتی ہے، اور وہ بھی کسی کام کے سلسلے میں۔ ویسے وہ کوئی بات منہ سے ایسی نہیں کرتی۔ میں نے کہا شکر ہے یار اس کا کوئی چکر نہیں نیلم کے ساتھ۔ پھر میں نے کہا یار عمران ایک کام کرو گے میرے لیے؟ اس نے کہا جی سلمان بھائی بولے کیا کام ہے؟ میں نے کہا یار وعدہ کر کسی کو بتائے گا نہیں۔ اس نے کہا جی آپ بے فکر ہو جائے، میں بچہ نہیں ہوں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر میں نے کہا یار عمران مجھے نیلم بہت اچھی لگتی ہے، میں نیلم سے محبت کرتا ہوں، مجھے رات رات پر نیند نہیں آتی، دن رات چلتے پھرتے سوتے مجھے نیلم ہی یاد آتی ہے یار، لیکن وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتی، میں اسے کیسے بتاؤں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ یار عمران وہ تو تم سے بات چیت کرتی ہے، پلیز یار میرا ایک پیغام اس تک پہنچا دو۔ اب عمران جو ہے نا تھوڑا سا پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا یار سلمان بھائی یہ بات میں اسے کیسے کہہ سکتا ہوں، آپ کو تو پتہ ہے وہ لڑکوں کو گھاس تک نہیں ڈالتی، اگر میں نے اس طرح اس کے بات کر دی تو وہ آج کے بعد تم سے بھی بات نہیں کرے گی۔ میں نے کہا یار وہ تجھ سے بات ضرور کرے گی، پلیز یار تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ عمران کہنے لگا نہیں سلمان بھائی آپ ہاتھ مت جوڑیں، بتائے کیا کہنا ہے نیلم کو۔ پھر میں خوش ہو کے اس کے پاس ہوا تھوڑا سا، اور میں نے کہا یار اس کو بولنا کہ نیلم آپ کو سلمان پسند کرتا ہے اور آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ تو اس نے یہاں تک بھی سوچ لیا وہ جلد آپ کے گھر پہ رشتہ بھیجے گا اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے، رات دن ہی آپ کے خواب خیالوں میں ہے۔ بس اتنا بول دینا اور کہنا کہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو۔ تو اب عمران مجھ سے کہنے لگا ٹھیک ہے سلمان بھائی میں جگہ اور وقت دیکھ کر نیلم سے بات کروں گا، کوئی اور نہ سن لے۔ میں نے کہا ہاں بھلے آرام سے۔ پھر میں نے کہا چلو تم کھانا مکمل کرو میں چلتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں چلتا ہوا کنٹین میں آیا، میں نے دیکھا کہ ہماری ٹیچر بیٹھی لنچ کر رہی ہیں۔ اب میں سیدھا اس کندن کے پاس گیا۔ مس کندن نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو مجھے کہنے لگی ہاں سلمان کیا کھاؤ گے؟ چاٹ کھاؤ گے، برگر کھاؤ گے، سموسے کھاؤ گے یا پھر کچھ بسکٹ؟ میں نے کہا مس میں نے چاٹ کھانی ہے۔ پھر انہوں نے آرڈر کیا کہ ایک پلیٹ چاٹ دے دے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چاٹ کی پلیٹ لے کر آ گیا۔ میں نے وہ چاٹ کھائی اور میں اس کندن سے بات چیت کرنے لگا۔ مس کندن مجھے کہنے لگی یار سلمان ایک مجھے بک چاہیے، فلاں بک، اس کے پیسے میں تمہیں دے دیتی ہوں، وہ لے کر تم 3-4 بجے تک میرے گھر پہ دے آنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مس میں لے آؤں گا، آپ مجھے پیسے دے دیجئے گا۔ پھر انہوں نے مجھے پیسے دے دیے۔ پھر تھوڑی دیر بعد بریک ختم ہوا، ہم کلاس میں آ گئے۔ ابھی پتہ ہی نہیں چلا کہ 1 بج گیا اور ہماری چھٹی بھی ہو گئی، اور میں صنم کے چلتے ہوئے گھر تقریباً 1:30 بجے گیا۔ امی نے کہا جاؤ فریش ہو جاؤ، یونیفارم چینج کر لو اور ٹیبل پہ آ جاؤ، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ امی نے صنم تم بھی جا کے چینج کر لو۔ پھر صنم بھی میں نے بھی چینج کر لیا اور میں بھی چینج کر کے ہم دونوں فریش ہو کر آئے۔ جیسے ہی کھانے والے ٹیبل پر آ کر بیٹھے صنم مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور میں اسے دیکھ کر رہا تھا کیونکہ وہ بہت ہی اچھی لگ رہی تھی اور میں بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ دونوں فریش ہو کر آئے تھے۔ پھر ہم تینوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میں تھوڑی دیر سونے کے لیے چلا گیا۔ پھر تقریباً 3:30 بجے میری آنکھ کھلی۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا اور پھر ایک بک شاپ پر چلا گیا۔ میں نے وہ بک لی اور پھر مس کندن کے گھر پہ دینے چلا گیا۔ مس کندن ایک بنگلے میں رہتی تھی، ان کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی سی موٹی تھی، صحت مند تھی اور دکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ میں نے جا کے بیل دی تو مس کندن نہیں آ کے دروازہ کھولا۔ کہا سلمان تم آ گئے، بک لے آئے ہو؟ میں نے کہا جی میں بک لے کے آ گیا ہوں، یہ دیکھے یہ رہی۔ پھر انہوں نے کہا اندر آ جاؤ۔ پھر میں اندر چلا گیا۔ انہوں نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ میں نے دیکھا کہ گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ میں حیران ہوا کہ اتنی بڑی فیملی آخر سب کے سب کہاں گئے۔ پھر میرے لیے جوس بنا کر لائی اور مجھے کہا یہ لو سلمان پیو۔ 2 گلاس جوس تھے، ایک میرے لیے تھا اور ایک مس خود بھی لے کر آئی تھی۔ پھر میں نے پوچھا مس آپ اکیلی ہیں گھر میں، باقی سب لوگ کہاں ہیں؟
آپ اتنی بڑی تو فیملی ہے۔ پھر مس کندر مجھے کہنے لگی کہ سلمان وہ دراصل سب کے سب ایک شادی میں گئے ہوئے ہیں، اور شادی نہیں نکاح ہے، اور مغرب سے پہلے وہ سب وہیں گئے ہوئے ہیں۔ کیونکہ اسکول میں لیٹ ہو گئی تھی اس لیے میں نہیں جا سکی، ورنہ شاید میں بھی جاتی۔ ہمارے رشتہ دار ہیں قریبی، ان کے ہاں ایک لڑکی کا نکاح ہے، تو سب گھر والے وہیں گئے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے کہا اچھا۔ پھر میں مس کندن سے کہا کہ تم یہ جوس پی لو سلمان، میں نے تمہیں اپنا سارا گھر دکھاتی ہوں۔ ویسے تو میں ان کا گھر بہت پہلے سے دیکھا ہوا تھا، لیکن آج وہ خود کہہ رہی تھی کہ گھر دکھاتی ہوں، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا جی بس تھوڑی ہی دیر میں جوس ختم ہو گیا۔ پھر ہم لوگ اٹھے۔ مس کندن نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب مجھے عجیب لگا کہ یار وہ میرا ہاتھ کیوں پکڑ رہی ہے۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر پورے گھر مجھے دکھانے لگی، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ کچن ہے، یہ فلاں روم ہے، یہ فلاں روم ہے۔ اس طرح کرتے کراتے پھر انہوں نے کہا چلو میں تمہیں اپنا کمرہ دکھاتی ہوں۔ پھر وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور مجھے عجیب ہونے لگا۔ جیسے ہی ہم لوگ کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دروازے کو لاک کر دیا۔ اب میں ایک دم ٹھٹک کر رہ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یار مس کندن نے دروازے کا گیٹ کیوں لاک کیا۔ پھر انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں کچھ چیزیں دکھاتی ہوں۔ بہترین ان کا بیڈ تھا، اس پہ مجھے بٹھایا اور پھر کہا کہ یہ دیکھو یہ میری چیز ہے، وہ میری چیز ہے، اس طرح بتانے لگی۔ اپنی الماری دکھانے لگی اور کچھ اپنے ڈریسز بھی دکھانے لگی، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ عجیب عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے دوپٹہ اتار کر ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ پھر کہنے لگی اگر تمہیں واش روم جانا ہے تو واش روم بھی ہے۔ میں نے کہا نہیں مس، میں ٹھیک ہوں۔ پھر وہ اٹھ کر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اور پھر مجھے کہنے لگی سلمان تم بہت اچھے لگتے ہو۔ بک منگوانا تو ایک بہانہ تھا، اصل میں مجھے تم سے اکیلے میں ملنا تھا۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ پھر مس نے مجھے کہا میں کتنے دن سے تمہیں مس کر رہی تھی، مجھے بہت طلب ہوتی تھی لیکن تم مجھ سے نہیں ملتے تھے۔ آج میں تمہیں شام تک جانے نہیں دوں گی اور تمہارے ساتھ 2-3 گیم کھیلوں گی۔ میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ پھر مس کندن نے مجھے بیڈ پہ دھکا دیا، میں لیٹ گیا۔ پھر انہوں نے گیم کھیلنا شروع کیا۔ یار یقین کرو میں تو سمجھ رہا تھا کرن اس کھیل کی ماہر کھلاڑی ہے، لیکن مس کندن کیونکہ عمر میں ہم سے وہ بڑی تھی اس لیے ان کا تجربہ بھی ہم سے زیادہ تھا۔ وہ جس طریقے سے گیم کھیل رہی تھی اس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کھیل کی یہ ماہر کھلاڑی ہیں اور ان سے جیتنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ یقین جانو میں نے اتنا سکون اپنی زندگی میں کبھی حاصل نہیں کیا۔ 1 گھنٹے تک ہم نے وہ گیم کھیلتے رہے اور جن طریقوں سے وہ بازی چل رہی تھی وہ کمال کی کھلاڑی تھی۔ وہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، سب کچھ وہ خود ہی کر رہی تھی اور مجھے جنت کی سیر کروا رہی تھی۔ ہم نے ایک گیم مکمل کی اور پھر وہ واش روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی، مجھے کہا تم بھی جاؤ واش روم سے ہو آؤ۔ اب میرا واش روم چلا گیا اور میں واش روم سے ہو کر واپس آیا۔ پھر وہ گئی اور 2 جوس گلاس کے بنا کے لائی۔ ہم نے جوس کے گلاس پیے اور 30 منٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو دوسری گیم سٹارٹ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں جو طریقے تمہیں بتا رہی ہوں اس طریقے سے کرنا۔ اب وہ مجھے سارے طریقے پہلے بتا رہی تھی۔ انہوں نے کہا پہلے تم یہ کرو،